الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان محترم، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، خواتین اسلام، اور میری دعوت و درخواست پر لاہور سے خصوصی طور پر ملتان تشریف لانے والے اور ابھی اس مبارک تقریب میں پہنچنے والے میرے گرامی قدر برادر محترم جناب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اعلان اور پروگرام کے مطابق، وعدے کے مطابق اس اجتماع سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب فرمانا تھا اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا مبارک درس بھی انہوں نے ہی دینا تھا۔ کل انہیں ملتان پہنچنا تھا، مگر بعد ایسی عوارض پیش آئے، ناگزیر وجوہات پیش آ گئیں، جس کی بنا پر وہ تشریف نہ لا سکے۔ اسی طرح قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تشریف لانا تھا، وہ اپنی ناسازی طبع اور علالت و بیماری کی بنا پر تشریف نہ لا سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کا، اور جو جہاں اسٹیج پر موجود دائیں اور بائیں سامنے موجود اکابر بزرگ ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھیں۔ مجھے انہوں نے حکم کیا کہ میں آپ کے سامنے آخری حدیث کا درس دوں۔ بالخصوص جامعہ کے اساتذہ کرام نے، جبکہ اس اجتماع میں مجھ سے لاکھوں گنا بہتر اہل علم و فضل، اہل تقوی، اہل نسبت اور
عظیم شخصیات شیوخ حدیث موجود ہیں، یہ ان کا مقام تھا کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرماتے، مگر میں اپنے جامعہ کے اساتذہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سبق سنا رہا ہوں جو میں نے اپنے اکابر سے پڑھا ہے، اور اس ارادے اور نیت سے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ حضرات اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ اگرچہ درسگاہ میں سبق سنانا آسان ہوتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں سبق سنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن امید رکھتا ہوں کہ موجود حضرات کی توجہات کی برکت سے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ میں تہی دامن ہونے کے باوجود چند باتیں ان حضرات کی توجہ کی بنا پر عرض کر سکوں۔ یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی اور پڑھائی سنی اور سنائی جائے، اس مجلس کا حکم سرکار کی مجلس کا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے۔ اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی اعلیٰ اور افضل بنا دیتے ہیں۔ وہ اگر کوئی ذرہ ہو تو اللہ اس کو آفتاب و ماہتاب بنا دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اسے سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ دنیا کے نقشے اور جغرافیے میں پہلے بھی تھا، یہ شہر پہلے سے موجود اور آباد تھا، لیکن جب اس شہر کو نسبت ہوئی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اس شہر کی مٹی پر پہلی مرتبہ جب لگے تو اس شہر کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا۔ نام اس کا پہلے یثرب تھا، وہ یثرب منع کر دیا گیا، حالانکہ قرآن میں بھی یہ نام آیا تھا، کہا آج کے بعد اس کو یثرب نہ کہنا، آج کے بعد اس کو مدینہ منورہ کہنا، آج کے بعد اس کو مدینۃ الرسول کہنا، آج کے بعد اس کو مدینۃ النبی کہنا، آج کے بعد اس کو مدینہ طیبہ کہنا۔ دنیا کا مسلمان کسی شہر کو دیکھنے کی اتنی تمنائیں اور آرزویں نہیں کرتا جتنا مدینہ پاک کو دیکھنے کی دعائیں تمنا آرزویں کرتا ہے، پیسے جوڑتا جمع کرتا ہے۔ یہ تو اللہ نے اس کا نام بدلا، مقام یہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے شہر مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ فوت ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ مدینہ کو نسبت ہوئی، وہ یثرب سے مدینہ منورہ بن گیا، اس کا مقام اعلیٰ ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زمانے کو ہی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ السلام سے پہلے والے دور کو دور جاہلیت کہتے تھے، زمانہ جاہلیت کہتے تھے، لیکن جب اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اس کا نام بدل گیا، اور اس کو زمانہ جاہلیت نہیں بلکہ خیر القرون بدترین زمانہ بہترین زمانہ بن گیا۔ میرے محبوب کی نسبت سے، میرے محبوب کی نسبت قرآن کریم کو حاصل ہوئی تمام کتابوں سے اعلیٰ، میرے نبی کی نسبت امت کو حاصل ہوئی تمام امتوں سے اعلیٰ، میرے محبوب کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی تمام پیغمبروں کے صحابہ سے اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام
السلام کی نسبت خاندان کو حاصل ہوئی. حضور کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کو حاصل ہو جائے وہ سب سے اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے یہ بات ذرا کہہ دیں. میں کہلوایا کرتا ہوں, دل و دماغ میں اتر جائے. آپ سارے میرے ساتھ ایک جواب مجھے دے دیں, سب سے اعلیٰ کہو ہمارے پیغمبر کی صورت. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے اللہ جو جو جواب دے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے, جو جو جواب دے ان کو جنتی بنا دے. وقت تھوڑا ہے, جلدی فرمائیے. ہمارے پیغمبر کی صورت سب سے, ہمارے پیغمبر کی سیرت, ہمارے نبی کا حسن و جمال, ہمارے پیغمبر کی آنکھیں, ہمارے پیغمبر کا چہرہ انور, ہمارے پیغمبر کا سر مبارک, ہمارے پیغمبر کے بال مبارک, ہمارے پیغمبر کا سر سے پاؤں تک کا وجود, ہمارے پیغمبر کی نماز کا طریقہ, ہمارے پیغمبر کے حج کا طریقہ, ہمارے پیغمبر کے جہاد کا طریقہ, ہمارے پیغمبر کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ, ہمارے نبی کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ, ہمارے پیغمبر کا مکہ, ہمارے نبی کا مدینہ, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز, ہمارے پیغمبر پر اترنے والی کتاب قرآن کریم, ہمارے نبی کی امت, ہمارے پیغمبر کے صحابہ, ہمارے پیغمبر کا خاندان, یہ سب سے اعلیٰ ہے. تو یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں, جس مجلس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے اعلیٰ ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اس کی نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو مبارک ہیں وہ گھڑیاں جو حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے میں سنانے میں گزر جائیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فیوض الحرمین پہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اپنے مراقبے میں توجہ کی. حضور علیہ السلام کے سینہ نبوت کی طرف میں نے اپنا دھیان اور توجہ کی, میں نے اپنے دل و دماغ کو متوجہ کیا. تو فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آئیں, اور یہ نور کی شعائیں ان لوگوں پر پڑ رہی تھی جو حضور کی حدیث کو پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے, جو حضور کی حدیث کو سن رہے تھے اور سنا رہے تھے. اور ان نور کی شعاؤں کا مشاہدہ بھی اللہ والوں کو ہو جایا کرتا ہے. ایک بزرگ اور عالم گزرے گئے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ. یہ ان پڑھ تھے, یہ عالم نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن قرآن کے حافظ بھی نہیں تھے. لیکن جب قرآن کریم کوئی پڑھتا تو ان کو پتہ چل جاتا, جب حدیث پڑھتا تو پتہ چل جاتا. ان سے کسی نے کہا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے, جب کوئی حدیث پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں یہ حدیث پڑھ رہا ہے, جبکہ آپ تو عالم بھی نہیں ہیں, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو فرمایا جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے اس کے منہ سے سورج کی روشنی نکلتی ہے, حضور علیہ السلام کا فرمان اور حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی روشنی نکلتی ہے. میں ان روشنیوں سے سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہے. تو میرے دوستوں یہ نور کی شعائیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو مل رہی ہیں. آپ بھی حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں, آج ابھی حضور کی حدیث پڑھیں گے, سن بھی رہے ہیں. انشاءاللہ یہ نور کی شعائیں, یہ نور آپ تک بھی پہنچے گا, یہ روشنی آپ تک بھی پہنچے گی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, جن کا نام مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اکثر لکھا گیا ہے, ان کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر آئے اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اس جگہ سے مجھے نور کی شعائیں آسمان تک جاتی نظر آ رہی ہیں, اور آسمان سے نور اس زمین کے ٹکڑے تک آتا نظر آ رہا ہے. پتہ کرو یہ جگہ کون سی ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دہلی کے محدث دہلوی شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتے ہیں. اس لیے یہاں سے انوارات نکلتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں مدرسوں کی قدر کرو, مسجدوں کی قدر کرو. جب مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جب حدیث پاک پڑھی جاتی ہے, درود پاک
پڑا جاتا ہے پورے علاقے پر نور نازل ہوتا ہے، پورے علاقے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پورے علاقے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ مدرسے صرف اپنی جگہ نہیں، پورے محلے، شہر، علاقے، ملک کے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہے، اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب یہ بخاری شریف ہے، جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے۔ اس کو بخاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ لکھنے والے امام بخاری تھے، بخارا کے رہنے والے تھے، ازبکستان کے رہنے والے تھے، ورنہ اس کا نام بخاری نہیں ہے۔ جامع، صحیح، مسند، مختصر، حضور کی زندگی کے بارے میں یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس کتاب کو امام بخاری نے بخارا میں نہیں لکھا، سمرقند میں نہیں لکھا، تاشکند میں نہیں لکھا، دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، 1000 سے زیادہ اساتذہ ہیں جن سے علم حاصل کیا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے مکہ المکرمہ میں، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر، بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر، حتیم میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور اس کے جو عنوانات قائم کیے ہیں، تراجم اور ابواب قائم کیے ہیں، وہ مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں حضور کے منبر اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے درمیان بیٹھ کر، گویا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کے عنوانات لگائے، اس کی سرخیاں لگائیں، تراجم اور ابواب کو قائم کیا، اور فرماتے ہیں مجھے 16 سال لگے، میں نے 16 سال حضور علیہ السلام کی حدیثوں پر محنت کی، اور 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا جو تقریباً 8,000 ہے، ان کے حدیث کا انتخاب کر کے میں نے 16 سال میں ان کو لکھا۔ اور فرماتے ہیں اس پورے 16 سال کے اندر ایک دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑا، پورے 16 سال میں نے روزہ رکھ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ کہا، 16 سال روزے رکھے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، استخارہ کیا، اللہ یہ تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، میری تحقیق کے مطابق یہ تیرے نبی کا عمل ہے، یہ تیرے محبوب پیغمبر کی بات ہے، اب تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں صحیح سمجھا یا غلط سمجھا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر حدیث کو لکھتا ہے۔ 16 سال جس کتاب کو امام بخاری نے مرتب کیا، جس کے اندر 16 سال روزے رکھے، جس میں امام بخاری نے تقریباً 16,000 رکعتیں پڑھی، اس لیے کہ 8,000 حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر 2 رکعت نفل پڑھے تو گویا 16,000 نفل کی نمازیں رکعتیں پڑھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو آج میں اور آپ بھی پڑھنے لگے ہیں اور اس سلسلے سے جڑنے لگے ہیں جو سلسلہ 1400 سال سے ہم تک ملا آ رہا ہے۔ شیخ الاسلام میرے شیخ و مربی حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب فرمایا کرتے ہیں، فرماتے تم نے ٹرین دیکھی ہے، گاڑیوں میں سفر بھی کیا ہے، جب تم ٹرین میں بیٹھتے ہو تم نے دیکھا ہوگا اس میں ایئر کنڈیشن کا ڈبہ بھی ہوتا ہے، عام سلیپر بھی ہوتا ہے، اس میں سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تم سیکنڈ کلاس میں ہی بیٹھے، وہ ڈبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ انجن ان ڈبوں کو کھینچ کر ٹرین کو لے کر کراچی یا پشاور پہنچتا ہے تو جہاں ایئر کنڈیشن ڈبہ پہنچتا ہے، جہاں سلیپر والا ڈبہ پہنچتا ہے، جہاں پر اور بڑے بڑے عالی شان ڈبے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جو سیکنڈ کلاس میں بیٹھا مسافر ہے وہ بھی اسی وقت میں کراچی پہنچ جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے تم بھی حدیث کے طالب علم بن جاؤ، تم بھی حدیث کو پڑھ لو، تاکہ حدیث کے اس سلسلے میں جو ایئر کنڈیشن لوگ تھے، محدثین اور فقہا تھے، مجتہدین تھے، ائمہ تھے، جنہوں نے زندگیاں اس میں گزار دی، جب ان کی گاڑی اور ان کے ڈبے کے ساتھ تم اپنا ڈبہ جوڑ دو گے، جب ان کی گاڑی جنت میں پہنچے گی تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج ہم اپنے ڈبے کو جوڑنے لگے ہیں، آج ہم بھی یہ حدیث پڑھ کر امام بخاری کے شاگرد بننے لگے ہیں، محدثین کے سلسلے سے جڑنے لگے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا ہے، یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا قائم کیا ہے۔ امام بخاری
بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے وہ اپنے الفاظ کو عنوان نہیں بناتے، وہ اکثر قرآن کی آیات کو یا حضور کی احادیث کو یا سلف صالحین کے قول کو عنوان بناتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ میرے لفظوں میں برکت نہیں، جو قرآن میں برکت ہے، حدیث میں جو برکت وہ میرے لفظوں میں نہیں، جو بزرگوں کی باتوں میں برکت وہ میرے الفاظ میں نہیں۔ یہاں بھی قرآن کی آیت کو عنوان بنایا، اور قرآن کی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو، اور ایک معنی کے مطابق انصاف قائم کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن ترازویں رکھیں گے، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، ہر ایک کا گناہ بھی تولا جائے گا، نیکی بھی تولی جائے گی، ہم ترازویں قائم کریں گے، اور اس کے اندر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے۔ اس سے مقصد امام بخاری کا ایک عقیدے کا بتانا ہے۔ عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قیامت حق ہے، قیامت کا حساب و کتاب حق ہے، میزان عدل حق ہے، ترازو حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے جو کہا ہم ایمان لاتے ہیں کہ نیکیوں بھی کو تولا جائے گا، گناہ کو بھی تولا جائے گا۔ ایک پرانے زمانے میں گروہ تھا، فرقہ تھا، جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ آج اس نام کا فرقہ نہیں ہے، آج اس نام کا گروہ نہیں ہے۔ میرے دوست ایک بات یاد رکھو، حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، حق والے بھی ہمیشہ قائم رہتے ہیں، باطل بھی مٹ جاتا ہے، باطل والے بھی مٹ جاتے ہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے آیا۔ آج معتزلہ کو کوئی نہیں، اس کا نام فرقہ نہیں ہے، جہمیہ نہیں ہے، مرجیہ نہیں ہے، کرامیہ نہیں ہے، یہ سب ختم ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت باقی ہے۔ جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے اس کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا۔ امام احمد بن حنبل آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو معلوم ہوا کہ کبھی باطل ہمیشہ نہیں رہتا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا، وہ عقل کی بنیاد پر کہتے تھے کہ کوئی نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ نماز کوئی کبھی نہیں تول سکتا، نماز الگ نظر نہیں آتی، روزہ الگ وجود نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت الگ موجود نہیں، اللہ کا ذکر الگ موجود نہیں، درود پاک الگ موجود نہیں، سچ الگ موجود نہیں۔ کبھی آپ نے نہیں کہا دکاندار کو میری نماز توڑ دے، میرا قرآن کی تلاوت توڑ دے، یہ میرا ذکر توڑ دے، اس لیے کہ اس کا الگ وجود نہیں ہے، وہ حصی نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے، وہ عرض ہے، اور عرض کو نہیں تولا جا سکتا۔ اس سے انہوں نے انکار کر دیا، کہا جہاں قرآن یا حدیث میں تولنے کی بات آتی ہے اس سے مراد عدل و انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، تولنے کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن میں اللہ نے واضح کہا والوزن یومئذ الحق، قرآن میں اللہ نے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور قرآن میں اللہ نے کہا ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، میرے محبوب پیغمبر سے فرمایا تولا جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا، انکار عقل کی بنیاد پر کیا کہ سمجھ میں بات نہیں آئی، دماغ میں نہیں آئی، اس سے انکار کر دیا۔ امام بخاری نے ان کا رد کیا اور اہل سنت کا عقیدہ ثابت کیا اور کہا ہمارا ایمان ہے ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ امام بخاری نے اس قول کو بھی اختیار نہیں کیا کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، امام بخاری نے اس قول کو بھی اختیار نہیں کیا کہ عمل کرنے والے آدمیوں کو تولا جائے گا، امام بخاری نے کہا نہیں، عملوں کو ہی تولا جائے گا، بول اور قول کو ہی تولا جائے گا، اور کہا اگر عقل میں نہیں آتا تو نہ آئے، ہم عقل پرست نہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ سارے کہہ دو ہم کیا ہیں؟ خدا پرست۔ ہم نے عقل کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ کے حکم پر چلنا ہے؟ ہم نے عقل کے پیچھے چلنا ہے یا حضور کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ عقل شریعت کے نیچے ہے، شریعت عقل سے اوپر کی چیز ہے، یہ عقل اللہ نے شریعت کو سمجھنے کے لیے دی ہے۔ اب شریعت کی بنیاد وحی الہی پر ہے، وحی کا مقام عقل سے اوپر ہے۔ جہاں آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے، وہاں عقل کام کرتی ہے، جہاں عقل کام نہیں کر سکتی وہاں اللہ کی وحی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن آج تو عقل کی دنیا میں بھی ماننا پڑے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ عقلوں کی بنیاد
منوا نہیں لے گا کہ قرآن سچا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ بات لوگ کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں آراز کو تولا جا رہا ہے، آج گرمی کو تولا جا رہا ہے، سردی کو تولا جا رہا ہے۔ گرمی الگ وجود نہیں رکھتی، سردی الگ وجود نہیں رکھتی۔ آج تھرمامیٹر سے بخار کو تولا جا رہا ہے، وہ بتا دیتا ہے تمہارے جسم میں گرمی کتنی ہے۔ آج شوگر کو ناپا جا رہا ہے کہ تمہیں 101 شوگر ہے، نارمل ہے یا تمہاری زیادہ شوگر ہے۔ آج بجلی اور گیس کو تولا جا رہا ہے، کتنے آلات اور میٹر آ گئے ہیں، جبکہ بجلی کا الگ وجود نہیں، گیس کا الگ وجود نہیں، گرمی سردی کا الگ وجود نہیں، ہوا کو تولا جا رہا ہے۔ اگر آج کا انسان اللہ کے دیے دماغ اور عقل کو استعمال میں لا کر گرمی تول سکتا ہے، ہوا کو تول سکتا ہے، سردی کو تول سکتا ہے، بخار کو تول سکتا ہے، اگر گیس کو تول سکتا ہے، بجلی کو تول سکتا ہے، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ میری اور آپ کی نماز کو تول لے، میرے اور آپ کے روزے، زکوٰۃ، حج و صدقے خیرات کو تول لے؟ وہ اللہ میرے اور آپ کے سچ کو تول لے، وہ ہمارے گناہوں کو تول لے۔ اللہ تو اتنا قادر مطلق ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد انسان پیدا ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، جس شکل پر اللہ نے ایک انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا، اس شکل پر اللہ نے دوبارہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت حوا سے لے کر آج تک جس عورت لڑکی کو اللہ نے جس شکل پر پیدا کر دیا، وہ خواہ قبر میں چلی گئی ہو، اس شکل پر اللہ نے دوبارہ کسی عورت کو پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس کی طاقت قدرت ہے۔ میرے ہاتھ کی لکیریں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کی لکیروں سے مختلف ہے۔ آج فنگر پرنٹ دنیا ترقی کے باوجود لیتی ہے، دستخط نہیں، انگوٹھا لگاؤ۔ کیوں انگوٹھا لگائے؟ کہا جال سازی پکڑ لیں گے۔ اس انگوٹھے کے اوپر کے حصے میں میرے رب نے جو نقشہ بنایا ہے، وہ نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا، اس میں جال سازی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کے انگوٹھے کے اوپر کے حصے کی لکیریں دنیا کے تمام انسانوں کے انگوٹھے کی لکیروں سے الگ اور مختلف ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ زیادہ وقت نہیں لیتا، ابھی دستار بندی ہے، ہمارے پیارے دوست محترم بلیغ الرحمان صاحب کا بیان ہونا ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا، اللہ ہمیں اس طرح کے حکمران عطا فرمائے۔ مجھے ان سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ یہ بہاولپور سے رہنے والے ہمارے وسیب اور علاقے کے ہیں، پہلے بھی خیر و مدارس تشریف لائے ہیں۔ یہ ایسا گورنر ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز فرض بھی پڑھا سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھا سکتے ہیں، عیدین بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران جس کے چہرے سنت کے نور سے چمک رہے ہوں، جو صاحب علم ہے، جن کے کارنامے میں عرض کروں، ان کا اتنا بڑا ایک عظیم الشان کارنامہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں جب یہ وزیر تعلیم تھے، انہوں نے اسلام آباد میں بھی اور رابطہ کر کے دوسرے صوبوں میں بھی بعد میں انہوں نے سکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی کروایا کہ پہلی سے 5ویں تک نازلہ قرآن کریم، 6 سے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ۔ پھر انہوں نے جب وزیر تعلیم کے ہم سے کہا، 5 وفاق مختلف مکاتب فکر کے ایک ایک عالم کو بطور نمائندہ تھے، ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے مولانا منظور مینگل دامت برکاتہ کا نام دیا۔ 2 سے 2.5 سال ہمارے محترم بلیغ الرحمان صاحب کی نگرانی میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ مرتب کیا تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ترجمہ مل جائے، اور سکولوں میں جب قرآن کا ترجمہ لازمی ہو، کوئی یہ سوال نہ اٹھائے یہاں اہل سنت دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھائیں یا اہل سنت بریلویوں کا پڑھائیں یا اہل حدیثوں کا پڑھائیں یا جماعت اسلامی کا پڑھائیں یا کسی اور کا پڑھائیں۔ انہوں نے کہا ایک قرآن کا ترجمہ اکٹھا علماء مل کر تیار کر دیں تاکہ ہم وہ سکولوں میں پڑھائیں۔ الحمدللہ ان کی کوششوں سے علماء نے قرآن کا ایک متفقہ ترجمہ قرآن 2 سے 2.5 سال محنت کر کے تیار کر کے دے دیا، جو انشاءاللہ سکولوں میں جاری ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کا بیان بھی ہونا ہے، اس لیے میں اپنی بہت سی باتیں درسگاہ میں ہو جائیں گی۔ میں آپ کو آخری حدیث پڑھاتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ حدیث پڑھ لیں، حدیث کے طالب علم بن جائیں، متوجہ ہو جائیں دل سے حضور علیہ السلام کی طرف۔ حضور کے سینے سے نور نکلتا ہے جو حدیث پڑھنے والوں تک پہنچتا ہے، وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یہ آپ کو مدارس کی برکت سے مل رہا ہے۔ سارے متوجہ جو کھڑا ہے وہ اگر بیٹھ
بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ، حضور کی حدیث کے عزم میں بیٹھ جاؤ، اور سارے میرے ساتھ اس حدیث کو پڑھ لو، سارے متوجہ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی بلند آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، جہاں تک جاؤ گے آواز جائے گی، فضا بھی گواہ ہو جائے گی، بلند آواز سے پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان حبیبتان حبیبتان الرحمن إلى الرحمن خفیفتان خفيفتان اللسان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان الله العظيم اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده العظیم۔ سبحان الله العظيم۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے۔ اللہ نہیں فرمایا، فرمایا رحمان کو، تاکہ اشارہ ہو کہ جو ان کو پڑھے گا رحمان کی رحمت ان پر نازل ہوگی، رحمت کی تجلیاں آئیں گی، اس لیے رحمان فرمایا۔ اور یہ بھی رحمان کی شان ہے، معمولی نیکی پر بڑا ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا رحمان کو پسند ہے، پھر پسند ہے بہت بڑے، پہلے ہی فرما دی دو کلمے ہیں، کوئی لمبی چوڑا وظیفہ نہیں ہے، ایک تسبیح حضور بتانے لگے، شوق پیدا کیا، دو کلمے ہیں، رحمان کو پسند ہے یہ بھی، اور ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسند ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بچہ بھی ادا کر لے گا، مگر قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہے۔ اسی سے ثابت کر دیا بھاری تب ہوں گے جب وزن ہوگا، معلومات تولا جائے گا۔ اور ایسی حدیث لائے جس میں قول کا تولنا بھی ثابت، عمل کا تولنا بھی ثابت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبحان اللہ قول ہو گیا اور زبان کا عمل ہے، اس لیے عمل بھی ہو گیا، تو فرمایا قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ اور وہ پھر شوق پیدا کر کے بتایا، فرمایا وہ کون سے دو کلمے ہیں، پھر پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ عیبوں سے پاک ہے، تمام کمالات کے جامع ہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفسیر میں اب بیان کروں، پھر کبھی صحیح، لیکن چار پانچ باتیں خلاصے کے طور پر عرض کروں۔ پہلی بات، امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کتاب الایمان سے کیا، ختم کتاب التوحید پر کیا۔ توحید بھی ایمان ہے، گویا یہ کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کا خیال کرنا، شروع میں بھی ایمان، آخر میں بھی ایمان۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سنا ہوا ہے بزرگوں سے، تم اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، پھر قبر سے آگے جنت تک ایمان تمہیں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کا فکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اولادوں کے ایمان کی۔ اور ایمان کی عظمت اتنی سمجھ لو، ایمان نہ ہو حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آتا۔ کافر مشرک حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، کئی داڑیوں سے کرتے تھے، مگر ان کا اجر بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں عذاب ہلکا کر دے گا، جائیں گے جہنم میں۔ پانی پلانا حاجیوں کو کام نہیں آئے گا کافروں کے، کیونکہ ایمان نہیں۔ اور اگر ایمان ہو تو پھر بدکارہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بدکارہ عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، آواز آئی تجھے ہم نے جنت میں داخل کیا، کیونکہ ایمان تھا۔ ایمان، ایک تو ایمان کا خیال کرو۔ دوسری بات، امام بخاری نے متوجہ کیا اپنی قبر، آخرت، موت، حساب کتاب کو یاد رکھو۔ اور تیسری بات اس طرح متوجہ کیا کہ نیکیاں زیادہ کرو تاکہ تمہارے نیکیوں کا پردہ بھاری ہو، خاص طور پر نماز کو بھی نہ چھوڑو۔ اور ایک اس طرف متوجہ کیا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور ایک اس طرح متوجہ کیا جب بھی کوئی دین کا مسئلہ بیان کرو اٹکل سے بیان نہ کرو، پوری دلیل کے ساتھ ذمہ داری سے بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری بھی جو حدیث بیان کرتے پہلے
سند لاتے ہیں. سند حدیث ہونے کی دلیل ہے، مسئلے کی دلیل ہے. علماء بھی عوام بھی جب دین کا مسئلہ بیان کریں ذمہ داری سے بیان کریں. اور ایک یہ کہا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرو یا بات کرو اپنے دل کو ٹٹولو اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ تمہاری نیکیوں میں وزن جو آئے گا، یہ نہیں کہا تولا گنا جائے گا، تولا جائے گا، وزن اخلاص سے آئے گا. اللہ کی رضا کے لیے کرو گے